نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم مریض اور مسافر کے روزہ سے متعلق حکم کو بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، جو شخص تم میں سے مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ حالت مرض کے اندر یا حالت سفر کے اندر روزہ نہ رکھے۔ تو یہاں پر دو باتیں سمجھنے کی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وہ روزہ نہ رکھے، یعنی اس کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ اجازت نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو رخصت ہے۔ ایک رخصت ہوتی ہے اور دوسری چھٹی ہوتی ہے، بالکل حکم کا اس کے حق میں ساقط ہو جانا ہوتا ہے۔ اور رخصت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فی الوقت آپ کو اس کام کے چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن بعد میں آپ نے اس حکم کو ادا کرنا ہے۔ تو یہاں پر مریض اور مسافر کے حق میں روزہ بالکل ساقط نہیں ہوا، بلکہ ان کو صرف رخصت ملی ہے کہ فی الحال آپ کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، لیکن آگے ساتھ ہی قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا فعدۃ من ایام اخر، کہ دوسرے ایام میں ان روزوں کی جو مدت ہے ان کو شمار کرنا ہوگا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جب رمضان المبارک ختم ہو جائے گا، اس کے بعد جب اللہ تبارک و تعالی مریض کو صحت عطا فرما دیں گے اور جو حالت سفر کے اندر ہے وہ سفر سے لوٹ آئے گا، تو وہ ان روزوں کی قضا کرے گا جو روزے اس نے چھوڑے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایک آدمی سفر پر ہے تو اگر رمضان کے اندر ہی اس کا سفر ختم ہو جاتا ہے تو وہ باقی رمضان کے روزے رکھے گا۔ جو روزے اس کے چھوٹ گئے، جو رہ گئے، وہ ان کی رمضان کے اندر تو قضا نہیں کر سکتا۔ تو لا محالہ وہ رمضان المبارک کے گزر جانے کے بعد ان روزوں کی قضا کرے گا۔ تو یہ تھی روزے کے متعلق مریض اور مسافر کا حکم کہ ان دونوں حضرات کے لیے روزے چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوگا تو اس کے ختم ہو جانے کے بعد جب مریض شفایاب ہو جائے گا یا مسافر اپنے سفر سے واپس آ جائے گا تو جو روزے اس کے حالت مرض یا حالت سفر کے اندر رہ گئے تھے وہ دونوں شخص اپنے روزوں کی قضا کریں گے۔ اور اگر مریض ایسا ہے، مریض کی بھی کئی ساری قسمیں ہوتی ہیں، اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کو ایسا مرض ہے کہ وہ صحت یاب ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے حکم یہی ہے کہ اگر وہ صحت یاب ہو چکا ہے تو وہ اگر روزوں کی قضا کر سکتا ہے تو وہ روزوں کی قضا کرے۔ لیکن اگر مرض اس قسم کا ہے کہ وہ پوری زندگی اس مرض سے شفا یاب نہیں ہو سکتا، اس بیماری کے اندر جس بیماری میں وہ مبتلا ہے وہ بیماری اس کی جان لے لے گی، وہ ختم نہیں ہوگی، جیسا کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرونا وائرس ہیں، ان میں بہت سارے لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے روزہ جو ہے وہ بالکل ساقط ہو جائے گا۔ ہاں، اگر کوئی شخص ایسا ہے جو صاحب فراش ہے،
یعنی وہ چارپائی کے اوپر ہی لیٹا ہوا ہے، اس کو ایسا مرض لاحق ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر جو دن اس کے باقی ہیں وہ ان میں صحت یاب نہیں ہو سکتا، ایسے شخص کو شرعی اصطلاح کے اندر شیخ فانی کہا جاتا ہے، یعنی اب اس کے بچنے کی امید نہیں ہے۔ تو اگر ایسا کوئی شخص ہے کہ جس کے بچنے کی امید نہیں ہے تو اس سے روزے کا حکم ساقط ہو جائے گا، اب اس کے ذمے روزے رکھنا نہیں ہوگا، پھر اس کے لیے دوسرا حکم ہوگا کہ وہ اپنے روزوں کا فدیہ ادا کر دے۔ اگر وہ فوت ہو جاتا ہے، فوت ہو جانے کے بعد اس کے ذمہ میں رمضان المبارک کے روزے تھے، تو اس کے جو ورثاء ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس مرنے والے کے مال میں سے اس کے روزوں کا فدیہ ادا کریں۔ تو یہ اگر ایسا شخص ہے کہ جو مریض تھا اور وہ صحت یاب ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو صحت دے دی، تو اب پہلا حکم اس کے ذمہ یہ ہے کہ وہ ان روزوں کی قضا کرے۔ ہاں، اگر اس نے روزوں کی قضا نہیں کی، قضا کرتا چلا گیا، دوسرے رمضان آیا، اس کے روزے رکھ لیے، لیکن وہ جو ذمہ کے اندر روزے تھے ان کو ادا نہیں کیا یہاں تک کہ اس کی زندگی کا آخری وقت آ گیا۔ تو اب جب زندگی کا آخری وقت آ گیا ہے، اب وہ جو ہے وہ عالم حشر کی طرف چلا جا رہا ہے، تو اب اس کے ذمہ سے حکم ساقط ہو جائے گا۔ اب اس کی طرف سے اس روزوں کا جو اس نے قضا کیے تھے ان کا فدیہ دیا جائے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی مسافر ہے تو وہ سفر سے واپس آ گیا، تو سفر سے واپس آنے کے بعد پہلا حکم یہ ہے کہ وہ اپنے ان روزوں کی جو حالت سفر کے اندر چھوڑ دیے تھے تو اس کی وہ قضا کر لے۔ اور یہ بات میں عرض کرتا چلوں کہ یہ جو مسافر کے لیے رخصت تھی یہ آج بھی اسی طرح قائم ہے، اگرچہ اس وقت کے سفر میں اور آج کے سفر میں بہت فرق ہے۔ جو ابتدائی اسلام کے اندر جو شرعی سفر بنتا تھا وہ کم از کم 3 دن کی مسافت تھی، تو آج وہ 3 دن کی مسافت کا جو سفر ہے جس کو عام طور پر 48 میل یا 76.5 کلومیٹر کہا جاتا ہے، اور بعض حضرات کے نزدیک 78 کلومیٹر بھی ہے۔ تو یہ جو شرعی سفر کی ایک مقدار تھی یہ اس وقت میں 3 دن میں ادا ہوا کرتی تھی، جبکہ ہمارے ہاں آج کل کے دور کے اندر جو ہمارا ٹریفک سسٹم ہے، گاڑیاں اچھی ہیں، تو یہ سفر جو ہے وہ چند منٹوں میں ادا ہو جاتا ہے، چند منٹوں میں یہ طے ہو جاتا ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص مسافر ہے اس کو رخصت تو ہے، لیکن اگر وہ عزیمت پر عمل کرنا چاہتا ہے، یعنی عزیمت کیا ہے کہ وہ روزہ رکھ لے، تو اس کو اجازت ہے۔ رخصت کا مطلب یہ ہے کہ اجازت ہے کہ وہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن اگر کوئی رکھ لیتا ہے تو یہ عزیمت ہے، اس کا بڑا ثواب ہے۔ اور احادیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک کا روزہ چھوڑ دیا اور وہ رمضان کے علاوہ پوری زندگی روزے رکھتا رہے، وہ رمضان کے ایک روزے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ سفر آسان ہے اور طبیعت کے اندر اتنی قوت اور طاقت موجود ہوتی ہے کہ آدمی سفر کے اندر بھی روزہ رکھ سکتا ہے، تو عزیمت پر ہی عمل کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی سفر کے اندر روزہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کو رخصت ہے، بالکل اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے، وہ اگر چھوڑ دے تو اس کو اجازت ہے، لیکن بعد میں قضا کرنی ضروری ہوگی۔ لیکن بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسافر کو اور مریض کو روزہ معاف ہے، روزہ معاف نہیں ہے، بلکہ روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، رخصت ہے، بعد میں اس کی قضا کرنا پڑے گی۔ اگر قضا نہیں کی تو وہ ذمہ میں رہے گا، جب تک وہ ذمہ سے ساقط نہیں ہوگا اس وقت تک جو ہے وہ آدمی اس سے، جیسا کہ نماز ہے آدمی کے اوپر فرض ہے، روزہ ہے آدمی کے اوپر فرض ہے، جب تک اس کی ادائیگی نہیں ہوگی یہ آدمی کے اوپر وزن رہے گا، آدمی کے اوپر ذمہ داری رہے گی کہ وہ اس کو ادا کرے۔
تو اس واسطے مریض اور مسافر کے لیے حالت مرض کے اندر یا حالت سفر کے اندر رخصت ہے، اس کو اکثر لوگ جو ہیں وہ معافی سمجھ لیتے ہیں کہ جی نہیں رکھنا، بعد میں بھی نہیں رکھنا، جبکہ بعد میں اس کی قضا واجب ہوتی ہے۔ جب تک قضا نہیں کرے گا اس وقت تک اس سے جان نہیں چھوٹے گی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔